انسانی رویے اکثر رسم و رواج کے تابع ہو جاتے ہیں جب وہ کسی غلط کام کو مذہب یا روایت کے لبادے میں ڈھک دیتا ہے تو اس کے لیے اسے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی حال اہل عرب کا تھا کہ وہ برہنگی کو اپنی عبادت کا حصہ سمجھ بیٹھے تھے اور اسے خدا کی طرف منسوب کرتے تھے۔ قرآن نے اس باطل تصور کو بڑی حکمت کے ساتھ رد کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ الاعراف آیت 28۔ ناظرین، یہ آیت براہ راست اہل عرب کے اس باطل عمل کی طرف اشارہ کرتی ہے جس میں وہ برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اسے نیکی اور عبادت سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ رسم ان کے مذہب کا حصہ ہے اور خدا کی طرف سے مقرر کی گئی ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک شرمناک عمل کو تقدس کا لبادہ اڑھا کر انجام دیتے تھے۔ قرآن نے اس گمراہی کو ایک نہایت زوردار دلیل سے رد کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ خود اہل عرب مانتے تھے کہ برہنگی ایک شرمناک فعل ہے۔ ان میں کوئی شریف اور ذی عزت آدمی کسی مجلس میں، بازار میں یا اعزاء اقارب کے درمیان برہنہ ہونے کو پسند نہیں کرتا تھا، یعنی اپنی روزمرہ زندگی میں وہ اسے فحش اور قبیح سمجھتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اس عمل کو ایک مذہبی رسم بنا کر اپناتے تھے تو اسے خدا کی طرف منسوب کرتے تھے۔ یہی ان کا سب سے بڑا فریب تھا۔ قرآن نے فرمایا اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ ناظرین، یہ فیصلہ ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا کہ کوئی بھی رسم یا عمل، خواہ وہ کتنی ہی پرانی روایات کیوں نہ ہو، اگر فحش اور شرمناک ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ وہ قوم ہو یا مذہب اگر ایسا دعویٰ کریں تو وہ دراصل جھوٹ کو خدا کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ یہ تعلیم آج بھی ہمارے لیے اتنی ہی زندہ حقیقت ہے جتنی اس وقت تھی۔ اگر کوئی شخص یا معاشرہ بے حیائی کو ثقافت یا مذہب کے لبادے میں پیش کرے تو یاد رکھیں کہ اللہ نے کبھی کسی حال میں فحش کاموں کی اجازت نہیں دی۔ اس کا ہر حکم انسان کو عزت اور وقار اور پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہر فحش اور بے حیائی کے راستے سے محفوظ فرما، اپنی ہدایات پر قائم رکھ اور ہمارے دلوں کو اپنی پاکیزہ تعلیمات کے نور سے منور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔